السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک معاشرے کی کہانی بیان کرتی ہوں جس کا عنوان ہے محبت کرنے کا انجام۔ چچا پٹھان تھا۔ رات ہوتی تو چاچی اپنا پچھلا حصہ باندھ لیتی، صبح چاچی کو دیکھتی تو گھسیٹ گھسیٹ کر چلتی، میں شرم سے وجہ بھی نہ پوچھتی۔ ایک روز مجھے چاچی پر ترس آیا، سوچا آج رات چھپ کر دیکھتی ہوں اور پھر صبح بات کروں گی۔ اس روز چاچا آیا تو میں کمرے میں چھپ گئی، میرے ہوش اڑ گئے۔ چاچا، اس رات جو کچھ میں نے دیکھا وہ دیکھنے کے بعد تو جیسے میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے پہلی بار اپنے چاچا سے نفرت محسوس ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس چاچا کو میں باپ کا درجہ دیتی تھی، اس کی سوچ اس قدر گری ہوئی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی ہی بیوی کے چاچی بیچاری زمین پر اوندے منہ گری ہوئی تھی، جبکہ چچا نے تو آج ہر حد ہی پار کر دی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آخر چاچی اپنا پچھلا حصہ باندھ کر کیوں چلا کرتی تھی۔ میں مارے خوف کے فوراً وہاں سے ہٹ گئی، مزید دیکھنے کی ہمت مجھ میں بچی ہی نہ تھی۔ یہ تو چاچی کی ہمت کی، وہ ایک پٹھان کا۔ میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جب میری سماعتوں سے کسی کے کراہنے کی آواز ٹکرائی۔ میں نے پہلے سوچا کہ شاید یہ میرا خواب ہے یا پھر وہم، مگر جیسے جیسے نیند سے بیدار ہونا شروع ہوئی تو احساس ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت میں ہی مجھے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنے لگی، مگر کمرے میں تو مکمل تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مکمل خاموشی کا راج تھا۔ کھڑکی کے آگے گرا ہوا پردہ جو تھوڑا ہٹا تھا، اس سے ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جس کا یہ مطلب تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ مگر یہ کراہنے کی آواز آخر کہاں سے آ رہی تھی؟ کون کراہ رہا تھا؟ میں اٹھ بیٹھی۔ مجھے سوئے ہوئے تو صرف شاید 2-3 ہی گھنٹے ہوئے تھے، اس لیے مجھے میرا سر اس قدر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں اٹھی اور سیدھا واش روم چلی گئی۔ واش بیسن میں فوراً چہرے پر پانی کے چھٹے مارے تو کچھ آنکھیں کھلی۔ یہ تو میری چاچی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں بے سخت کار رات والا منظر گھومنے لگا۔ میری چاچی کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ میری آنکھیں تو فوراً پوری کی پوری کھل چکی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ایک سیکنڈ میں ہی میری ساری نیند آنکھوں سے اڑ ہو چکی ہو۔ میں فوراً اپنے کمرے سے نکل کر باہر لانچ میں آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ میری چاچی کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور دروازے کے سہارے کھڑی کراہ رہی تھی۔ چاچی کی حالت دیکھ کر مجھے تشویش سی ہونے لگی۔ میں چلتے ہوئے ان کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اپنے سر پر ایک دوپٹہ باندھ رکھا تھا، گویا ان کے سر میں شدید درد اٹھ رہا ہو، مگر ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تو گویا برسوں کی تھکاوٹ نمودار تھی۔ وہ کپاتے ہوئے دروازے کا سہارا لیے کھڑی تھی، مگر آج ایک بار پھر انہوں نے اپنے کمر کے ساتھ ایک دوپٹہ باندھ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے پر آئی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا تم اٹھ گئی، میں بس ناشتہ بنانے ہی والی تھی۔ وہ دراصل تمہارے چچا مجھ سے رات کی تک باتیں کرتے رہتے ہیں تو صبح پھر آنکھ نہیں ہی کھلتی۔ جبکہ میں حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ سردیوں کی مریضہ ہو گئے۔ چاچی کے قریب گئی، ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں ان کے قریب جا کر کہنے لگی چاچی جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہیں آپ بیمار تو نہیں؟ چاچی کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سر میں درد تھا تو دوپٹہ باندھ لیا۔ سر پر دوپٹہ باندھنا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر کمر کے گرد دوپٹہ باندھنے کا کیا مطلب تھا یہ میں سمجھ نہ سکی۔ مگر خیر، مزید پوچھنا مجھے اچھا نہ لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب چچا کی شادی ہوئی تھی چاچی کی کیسی اچھی صحت تھی، گوڑا چٹا رنگ تھا، لیکن اب کیسی زرد پڑ چکی تھی اور وقت سے پہلے ہی بوڑھی سی لگنے لگی تھی۔ وہ جب چلتی ہوئی کچن میں گئی تو وہ عجیب بے ڈھنگ انداز میں چل رہی تھی، کمر پر ہاتھ رکھ کر چلتی ہوئی، پھر گھسٹ کر چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے شرم سے چہرہ موڑ لیا، مگر پھر گلا کھنگار کر بولی چاچی خیریت تو ہے؟ چاچی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی تم ابھی بچی ہو، ان معاملات میں مت پڑو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، تمہارے چچا بھی اسٹور سے آنے والے ہوں گے۔ میں چھپ کر رہ گئی، نہ جانے چاچا ساری رات چاچی کے ساتھ کیا کرتے تھے جو وہ صبح اپنے پچھلے حصے پر کپڑا باندھ کر چلا کرتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی چاچا گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ سیدھا کیا اور انہیں سلام کرنے لگی۔ وہ سنجیدگی سے سر جھٹک کر جواب دیتے ہوئے بولے رخ جا کے میرے لیے دیسی گھی کا کول بھر کر لا، جس میں ذرا تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے۔ چاچا کی بات سنی تو فوراً جا کر چاچی کو بتایا۔ ان کا چہرہ تو سرخ ہو چکا ہے۔ فوراً بکھلا کر بولی کہ اچھا میں دیتی ہوں، تم جا کر کوئی اور کام کر لو۔ میں حیران تھی کہ چچا نے بس گھی ہی تو مانگا، آخر چاچی اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ میرا تعلق ایک پٹھان قبیلے سے تھا
میرے والدین کی وفات ہو گئی تھی تو میں پشاور سے ایبٹ آباد اپنے چچا کے پاس آ گئی۔ چچا کے کہنے لگے کہ آج سے تم ہماری بیٹی ہے، ہم تم کو والد بن کر پالے گا۔ میرے چچا بھی خالص پٹھان تھے، انتہائی سخت اور مذہبی قسم کے، جبکہ میری چچی ایک پنجابن تھی۔ چچا نے ان سے پسند کی شادی کی تھی، مگر اب تو چچی شاید چچا سے پناہ مانگا کرتی تھی۔ چچا کا رویہ بھی کافی سخت ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے تعلقات کیسے تھے یہ تو میں آج تک جان ہی نہیں سکی تھی۔ چچا نے نیم گرم دیسی گھی کا پیالہ ایک ہی سانس میں پی لیا اور پھر چاچی کو نہ جانے سرگوشی میں کیا کہنے لگے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی، وہ نفی میں گردن ہلانے لگی تھی، مگر چچا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میرے چچا کا رویہ میرے ساتھ تو باپ جیسا ہی تھا، مجھ سے نرمی سے بات کرتے تھے، لیکن چچی کے ساتھ وہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ توڑی چڑھا لیتے۔ میری چچی چچا سے بہت چھوٹی تھی، مجھے اب بھی یاد ہے جب ان کی شادی ہوئی وہ دھان پانسی 20 سال کی دبلی پتلی سی تھی اور چچا اس وقت 40 کے لگ بھگ تھے۔ چچا کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ایک بار میں نے چچی سے پوچھا بھی کہ ان کے کوئی اولاد کیوں نہیں ہے۔ میری بات پر ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ کہنے لگی تمہارے چچا کو پسند نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ چچا کو کیوں اولاد نہیں پسند۔ جب امی نے یہ بتایا تھا کہ چچا چچی کی محبت کی شادی ہے اور وہ چاچی کو بھگا لائے ہیں تو مجھے یہ سن کر چچی سے ملنے کا بڑا اتشاع ہوا۔ ہم سب چچا کی شادی کے لیے گئے تھے، لیکن اس وقت بھی چاچی کی رنگت اڑی ہوئی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھاگ کے شادی نہیں کرنی تھی۔ میرے گھر والے یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں یہ بھی سنا تھا کہ چچا بندوق دکھا کر انہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس وقت ابا کی اور چچا کی بڑی بحث ہوئی تھی، لیکن چچا کے غصے کے سامنے سبھی چپ ہو چکے تھے۔ چچا کی شادی ہو گئی، مگر شادی کی اگلی صبح چاچی وہ رو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم پشاور واپس چلے گئے، لیکن آج جب وقت مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آیا تھا میں پریشان ہو گئی تھی۔ میرے دل میں دن بہ دن تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو کچھ ہی دیر میں آنکھ لگی۔ آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں پانی موجود نہ تھا، اس لیے جب اٹھ کر کچن کی جانب جانے لگی تو چچی کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ چچی دبی دبی آواز میں اقرار رہی تھی، جبکہ چچا ہانپتے ہوئے خالص پشتو میں نہ جانے ان سے کیا کہہ رہے تھے۔ ہاں میں بھی پٹھان تھی، مگر چونکہ پشاور شہر میں پلی بڑی تھی اس لیے پشتو سے زیادہ مجھے اردو میں مہارت حاصل تھی۔ چچا نہ جانے چچی کے ساتھ ایسا کیا کر رہے تھے کہ وہ کرا رہی تھی۔ میرا جسم تو جھری لے کر رہ گیا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یوں میاں بیوی کے کمرے کے باہر کھڑے رہنا اچھی بات تو نہیں تھی، مگر نہ جانے کہ مجھے لگا جیسے کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ خیر صبح ہوئی تو چاچی ایک بار پھر کمر کے پچھلے حصے پر کپڑا باندھے ہوئے چل رہی تھی۔ آج تو ان کی حالت کل سے بھی زیادہ خراب تھی۔ صاف لگتا تھا کہ جیسے وہ بے حد بیمار ہوں۔ ان سے تو چلنا بھی دبر ہو رہا تھا۔ شرم کے مارے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، کہیں میرا پوچھنا چاچی کو برا نہ لگ جائے۔ دل بھی عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے، مگر چاہ کر بھی چاچی سے دریافت نہیں کر سکتی تھی۔ چچی کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے جب چچا کو بتایا تو سرسری سے انداز میں کہنے لگے ایسی حالت میں اکثر ہو جاتا ہے، اس کو عادت نہیں ہے نا، اس لیے نازک کلی بنا پھر رہا ہے۔ تم کو اس کا درد نظر آ گیا، مگر جو تکلیف مجھے ہوئی وہ تم کو اب میں کیسے بتاؤں۔ چچا سنجیدگی سے کہتا ہوا چاچی پر نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میں شرم سے سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ مجھے تو ویسے بھی چچا سے بہت شرم آتی تھی، جبکہ چاچی کے ساتھ بھی ایک حد تک ہی بات کیا کرتی تھی۔ نہ جانے ان کی بات کا کیا مطلب تھا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چچا کچھ تو غلط کر رہے تھے چاچی کے ساتھ، تبھی تو ان کی طبیعت اس حد تک خراب بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ یہ دونوں تو کہیں سے بھی خوشحال جوڑی نہیں لگتے تھے۔ چچی کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی تھی، مگر اس کے باوجود ہر صبح چاچی کے کراہنے کی آواز میں ہی آ رہی تھی۔ کئی بار تو وہ رو بھی پڑتی۔ میں شرم و خوف سے اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی رہتی کہ کہیں چچا مجھے مداخلت کرتا دیکھ غصے میں آ کر میرے ساتھ بھی وہ سب نہ کر دیں جو وہ چاچی کے ساتھ۔ بہرحال مجھے اب چچی پر ترس آنے لگا تھا۔ جو بھی تھا اب ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، وہ ان کی بیوی تھی، انہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فکر مند سی ہو گئی۔ اگلی روز صبح کے وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں بکھلا کر اٹھی۔ دروازے پر چچا کھڑے تھے، میرے تو انہیں دیکھ کر رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے گروہ تمہاری چاچی بیمار ہے، آج تم ہم کو ناشتہ بنا دے گا، اسٹور کے لیے دیر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتے ہوئے بولی کہ چاچی کو کیا ہوا چچا جان؟
वो नजरें चुरा कर बोले, कुछ नहीं, बस पंजाबन है ना। तो पठान का गुस्सा देख कर ही बेहोश हो जाता है। चचा क्या बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में ही ना आया। अजीब पहेलियों में उलझाकर रख दिया गया था मुझे। मैंने चाचा को नाश्ता देकर रवाना किया और फिर फौरन चाची के कमरे में आ गई। जो मंजर मुझे दिखाई दिया वो देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। चाची बिस्तर के साफ फर्श पर गिरी पड़ी थी। इनके चेहरे पर तो अजीब लाल लाल निशान पड़े थे। वो बेसुध सी नीम बेहोश गिरी थी। मैं इनके करीब गई और इनको उठाने लगी। इनका वजूद आग की तरह जल रहा था। नीम बेहोशी में ही वो जो अल्फाज अदा कर रही थी वो सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे समझ ना आई कि आखिर मैं क्या जवाब दूँ। चाची बुखार की हालत में वो सब बता चुकी थी, जिसे सुनने के बाद मेरा वजूद कांप गया। मैं इसने इस रोज चाची का भरपूर ख्याल रखा। मुझे इन पर शदीद तरस आया, मगर तब तक यकीन नहीं कर सकती थी जब तक अपनी आंखों से सब कुछ होता हुआ ना देख लूं। पठान के रमजात तो होते ही हैं, इन्हें कब कहाँ गुस्सा आ जाए कोई इल्म नहीं होता। मगर मेरे चाचा तो सबके सरदार निकले थे। बेचारी चाची। बहरहाल इस रात जब चचा घर आए तो मैं खाना खाकर जल्दी सोने का बहाना करते हुए कमरे में चली आई और जाकर चाचा के कमरे के अलमारी में बैठकर छुप गई। मैं आज ये पता लगाना कर रहना चाहती थी कि मेरे शक ठीक है या मैं बिला वजह ही गलत सोच रही हूँ। ऐसा करना गलत था, मगर ये चाची की जिंदगी का सवाल था। मुझे डर भी था कहीं चाचा अलमारी खोलकर देख लिया तो सोचकर ही झिझरी लेकर रह गई। कुछ देर आए, वो काफी संजीदा लग रहे थे। इनकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। वो चाची के करीब गए और इन्हें पैरों की ठोकर मारकर कहने लगे, ऐसे कैसे सो सकता है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब देगा, इसके बाद हम तुमको सोने देगा। चाची कितनी ही देर कुछ ना बोली। वो रोने लगी और शायद बेहद थक चुकी थी। फौरन उठकर बैठी और चाचा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं झूठ नहीं बोल रही, वही बताया है जो सच है था। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। खुदा का वास्ता मुझे बख्श दे, मैं मजीद नहीं सह सकती। मगर चाचा इसी पर चाची को बालों से दबोच कर कहने लगे, खबरदार, जो तुमने झूठ बोला। हमको शुएब फ्रूट वाला ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो चश्मादीद गवाह है तुम्हारा कि तुम हमारे जाने के बाद इस नवीद को इशारे करती रही। इसके साथ तुम्हारा ताल्लुक है। हमने तुमको जान से बढ़कर अजीज रखा, मगर तुम तो धोखेबाज निकली। अब तो एक पठान की मोहब्बत देखी थी तुमने, अब इसकी नफरत भी देखो। वो मेरी नजरों के सामने चाची पर तशद्दुद करने लगा, मगर ऐसा करने से पहले इन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि आवाज बाहर न जा सके। चाची को मार खाता देख मेरा वजूद कपाने लगा, मैं कांपने लगी थी। चाचा तो इनके कमर पर बेतहाशा तशद्दुद कर रहे थे। बेचारी चाची लूटपुट होकर कहने लगी, मेरी तो गलती ही ये थी कि तुम जैसे शख्स से शादी कर ली जिसे अपनी बीवी से ज्यादा इकरार चलते सब्जी फरोश की बात पर इतबार था। एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश ना की वो सब्जी वाला आखिर मुझसे कह क्या रहा था। मगर चाचा तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद जब चाचा कमरे से निकले और चाची नीम बेहोश थी तो मौका देकर मैं कमरे से भाग आई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि चाचा इस कदर कानों के कच्चे भी हो सकते हैं। चाची बुखार में भी यही बुड़बुड़ा रही थी कि इन्होंने चाचा जैसे मोटी अकल को शोहर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यही कहते थे, जब तो मुझसे इश्क के पीछे लड़ सकती है तो किसी और से भी मोहब्बत कर सकती है। मैं समझ गई थी कि मसला क्या है। मेरे चाचा क्यों शकी थे। वो लड़की जो 4 दिन की मोहब्बत में बरसों की माँ बाप की मोहब्बत को दांव पर लगा दे, इसे कहीं इज्जत नहीं मिलती, शोहर के घर भी नहीं। वही शोहर इसे सारी जिंदगी इस 4 दिन की मोहब्बत की सजा देता है जिसे मेरे चाची को दे रहे थे। और न जाने ये जुल्म कब तक जारी रहने वाला था। काश के लड़कियां घर से भाग जाने से पहले इस बारे में भी जरूर सोचा करें। चाची ने चाचा से मोहब्बत का इतराफ किया तो इसे बंदूक की नोक पर भगा लाए। क्या जरूरत थी इस मोहब्बत जैसी मुसीबत में फंसने की? कौन सी खुशी मिल गई थी चाची के? बहरहाल मोहब्बत का ये अंजाम देखकर मेरा दिल कांप उठा था। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।